اللہ کے بعد میں جناب خادم حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلمہ حکمت میں 419 یہ پڑھ چکے ہیں سب۔ اس میں پہلا ہے مکتوم الاجل۔ انسان یہ نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، اس لیے گناہ سے دور رہتا ہے۔ ہمیشہ موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ گھر میں صحیح سالم نکلتا ہے مگر واپس آنے کا کوئی اسے پتہ نہیں ہوتا۔ کراچی کا تو یہ معمول ہے۔ میرے گھر کا واقعہ ہے کہ میرا والد صاحب تقریباً 30 سال سعودیہ میں رہنے کے بعد یہاں پہ آتا ہے اور اپنے چھوٹا بیٹا ہے اس کی شادی کے سلسلے میں گاؤں جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ گاؤں جب جاتا ہے اسی رات وہ اس کا دوست ہے اسے بولتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے وادی حسین میں دفن کر دینا۔ تو اسے بولتا ہے کہ تم آئے خوشی میں ہو اور آج پہنچے ہو اور تم بول رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو مجھے وادی حسین میں دفن کر دینا۔ اور وہ رات کو 10 بجے بولتا ہے، صبح کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، صحیح سالم جاتا ہے۔ تو وہ اس کو پھر یہاں پہ لے آ جاتے ہیں وادی حسین میں۔ تو یہ انسان کا کتنا وہ خوشی سے جاتا ہے، موت کا اس کو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ، کیونکہ وہ خوشی میں جا رہا تھا، اپنے چھوٹے بیٹے کے شادی کا بندوبست کرنے جا رہا تھا۔ تو موت یہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ نہج البلاغہ کا اس کو پڑھیں گے تو مولا علی کیا بولتا ہے: خدا کی قسم وہ شے جو حقیقت ہے کھیل تماشا نہیں ہے، حق ہے جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے، جس کے دائی نے اپنے آواز سب کو سنا دی ہے اور جس کا ہنکانے والا جلدی مچائے ہوئے ہے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ پہلے والوں نے مال جمع کیا، افلاس سے خوف زدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، لمبی لمبی امیدوں پہ محو رہے اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے اور موت نازل ہو گئی۔ بہت کچھ جمع کیا، سب کچھ کیا، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ کام آئیں گے تو اعمال ہی کام آئیں گے، جس کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ دوسرا ہے مکنون العلل، بیماری کی اصل حقیقت سے ہم آگاہ نہیں، بیماری کب آئے گی پتہ نہیں، وقت معلوم نہیں، یہ بھی ہماری ایک بے بسی ہے اور نتیجہ جو ہے وہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ اس کو بھی ہم سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام سے ہی پوچھیں گے، مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے 132، اس میں کہتا ہے: شکر ہے خدا کا اس پر بھی جو دیا ہے اور اس پر بھی جو لیا ہے، اس کے انعام پر بھی اور اس کے امتحان پر بھی۔ وہ ہر مخفی چیز کے اندر کا بھی علم رکھتا ہے اور ہر پوشیدہ امر کے لیے حاضر بھی ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے اسراروں اور آنکھوں کی خیانت سب کو بخوبی جانتا ہے۔ مولا کا یہ فرمان بھی ہمیں بتاتا ہے کہ بیماری کا ہمیں پتہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اللہ سے پوچھیں تو اللہ کہتا ہے وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہ مجھے جو کھلاتا پلاتا ہے اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اور تیسرا ہے محفوظ العمل، بندے کے ہر عمل کو فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ جب ہمارے اعمال فرشتے دربان ہیں، وہ ہر عمل سے آگاہ ہیں، برے عمل بھی اچھے عمل بھی۔ ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی پڑے گی اور بہتر زندگی گزاری۔ ہم یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں امتحان میں پاس ہونا ہے، فیل نہیں ہونا ہے۔ عمل اور زندگی کو جانچنے کے لیے پھر ہم مولا علی علیہ السلام کے در پہ آئیں گے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتا ہے بندگان اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہو اور اس نے اس کے دل ہدایت کا چراغ روشن کیا، دل کے اندر ہدایت کا، اسے اپنے نفس کے لیے آنے والے بعید موت کو قریب کر لیا ہے اور سخت مرحلے کو آسان کر لیا ہے، اور دیکھا ہے تو بصیرت حاصل کی ہے اور خدا کو یاد کیا ہے تو عمل میں کثرت پیدا کی ہے، تمام فکر سے آزاد ہو کر فکر آخرت میں گم ہو گیا ہے۔
اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے غافل ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ اپنا نام عالم رکھتے ہیں، حالانکہ علم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، وہ جاہل ہیں، جہالت اور گمراہی سے وہ گمراہی حاصل کرتے ہیں۔ چوتھا ہے جو مچھر ہے، ایک مچھر سے بھی بندے کو پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیائی طاقت فریب ہے، دولت اور طاقت بھی انسان کے معمولی چیزوں سے بچا نہیں سکتی۔ نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کی حکومت تھی، دولت تھی، گھمنڈ تھا، مگر ایک مچھر سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثال دیتا ہے کہ اتنی دولت بھی آپ کو کچھ نہیں۔ اور اسی کو بھی سمجھنے کے لیے پھر میں مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ آتا ہوں کہ مولا آپ کیا کرتے ہیں۔ مولا علی نہج البلاغہ کے خطبے 58 میں فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور دراز امیدیں رکھتے تھے اور مستحکم مکانات بناتے تھے اور بہتا آشا مال جمع کرتے تھے، کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا، ان کی طاقت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ تقتلہ شرکہ، ذرا سا پانی غلط راستے سے اندر گزر جائے موت ہو جاتی ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کا معمول ہے۔ کافی مرتبہ ہم جلدی میں پانی پیتے ہیں، دوسری گلے میں چلا جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور سانس لینے میں اور پھپھڑوں میں اس کا انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی 3 سانسوں میں پیا کرو، ایک سانس میں زیادہ پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے۔ پانی جسم میں غلط نالی میں جانے سے پھیپھڑوں میں بھی جاتا ہے اور اس سے بیماری ہوتی ہے، سانس رک سکتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو، جس نے اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم آتے ہیں، جس نے تقویٰ اختیار کیا وہی آگے نکل گیا، یہ جگہ تمہارے قیام کی جگہ نہیں ہے۔ آخری ہے شدید پسینہ یا بخار سے خاتمہ۔ عام زندگی میں زیادہ پسینہ آنے سے جسم کے پانی میں کمی ہوتی ہے، نمکیات کی کمی آتی ہے، اس سے دل جسم میں تھکن، دماغ کی کمزوری، چکر آنا، دل کے دھڑکن بے ترتیب جس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو زیادہ پسینہ آنے سے کپڑوں میں دھبے لگتے ہیں، جسمانی بدبو سے، جس سے لوگ بھی ہمارے سے وہ بیچ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم مولا علی علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 85، بندگان خدا کی مفید عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو اور واضح نشانیوں سے عبرت لو، بلیغ ڈرانے والی چیزوں سے اثر قبول کرو۔ دہشت ناک حالات نے تم پر حملہ کر دیا ہے اور آخری منزل کی طرف لے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس مولا علیہ السلام کا جو ہے یہ کلمات حکمت 419 ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کا شعر ہے، بے ذوق نمود زندگی موت، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ السلام